السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا سوال کئی ماؤں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ کئی باپ دل میں وسوسہ رکھتے ہیں اور وہ سانسیں فکر مند ہو جاتی ہیں، اگر بچہ محرم کے مہینے میں پیدا ہو جائے تو کیا یہ منحوس ہوتا ہے یا خوش نصیب؟ تو آج ہم اس سوال کا جواب دیں گے قرآن، سنت اور عقیدہ اہل حق کی روشنی میں، نہ من گھڑت باتیں، نہ جذباتی فتوے، بلکہ خالص علم کی روشنی میں۔ تو محرم الحرام کا تعارف، نحوست یا رحمت؟ پہلے یہ سمجھیں کہ محرم الحرام کا وہ مہینہ ہے جس کو قرآن مجید نے حرمت والا قرار دیا ہے، یعنی سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں محرم الحرام سب سے پہلا ہے۔ محرم الحرام نحوست نہیں، عظمت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو شہادت ملی، حضرت امام حسین نے حق کے لیے قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ابتدائی سال کے طور پر چنا۔ تو سوال یہ ہے کہ جس مہینے کا آغاز اللہ نے سال کے لیے منتخب کیا، کیا وہ منحوس ہو سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ محرم میں پیدا ہونے والا بچہ کیا خوش نصیب ہے؟ تو ناظرین، محرم الحرام میں پیدا ہونے والا بچہ خوش نصیب بھی ہو سکتا ہے، عظیم المرتبت بھی اور ولی اللہ بھی۔ حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسین کے بیٹے، انہیں بھی محرم الحرام کے قریب پیدا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دین اسلام میں کسی مہینے یا دن کو منحوس کہنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کوئی پرندہ نحوست نہیں ہوتا، صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں واضح بتاتی ہے کہ بچہ کسی بھی مہینے میں پیدا ہو وہ اللہ کی رحمت ہے، نحوست نہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ بچہ خوش نصیب پیدا نہیں ہوتا بلکہ بنایا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ دیندار ہو، گھر میں ذکر الہی ہو، تربیت نیک ہو اور اس بچے کو بچپن سے دین کی طرف لگایا جائے تو چاہے وہ بچہ محرم میں پیدا ہو، رمضان یا کسی اور مہینے میں، وہ اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی پا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم مہینوں کو نحوست سے نہیں، رحمت کی نگاہ سے دیکھیں۔ محرم میں پیدا ہونے والا بچہ اللہ کا ایک انعام ہے، امتحان نہیں۔ یہ سوچ کر دل میں خوشی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حرمت والے مہینے میں ہمیں ایک وہ نئی جان عطا کی، یہ یقیناً سعادت کی علامت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دل کو مطمئن کرنے والی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ مزید ایسے عقائد کے متعلق سوالات، وظائف اور خوابوں کی اسلامی تعبیرات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ، اہل بیت کی محبت اور اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔